پروردگار عالم ان کو تسلی دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ صرف ایک صورت ہے کہ تم رسول اللہ کے ساتھ رہ سکو، میرے رسول کے ساتھ رہ سکو، ایک ہی صورت ہے۔ آپ اللہ رب العزت وعدہ کرتے ہیں من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، میرے رسول کی اطاعت کرو، میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو تو یقیناً تمہاری صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن کے 4 درجات ہوں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں پروردگار عالم سکھاتے ہیں ہم کو کہ رسول اللہ کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے، ان کی محبت کو ہمارے دل میں کس طرح بٹھایا جائے۔ شریعت کا اصول ہے اسلام کے 4 دلائل ہیں، الدلائل الشرعیہ الاربعہ، جس سے ہم شریعت کے احکام جن سے ہم شریعت کے احکام معلوم کرتے ہیں۔ پہلی دلیل کتاب اللہ، دوسری دلیل حدیث رسول اللہ، تیسری دلیل اجماع الامہ، اور چوتھی دلیل قیاس۔ اور قیاس صرف مجتہدین کے لیے، عوام الناس کے لیے نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ابھی ہم پہلی ہی دلیل میں ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے، کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ بعض لوگ، ہر شخص کی تھنکنگ علیحدہ ہوتی ہے، سمجھ بوجھ علیحدہ ہوتی ہے، سمجھنے کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کسی کو یہ سکھاتے ہیں، کسی کو یہ سکھاتے ہیں، اگر نہ سکھایا تو پھر اس نے کتابیں چوز کر لی، اس عالم کو پڑھیں گے، اس عالم کو پڑھیں گے، اس عالم کو پڑھیں گے، تو کسی نے کسی عالم کو پڑھ لیا، اسی کو صحیح سمجھ لیا، کسی نے کچھ پڑھ لیا، اسی کو صحیح سمجھ لیا۔ سپرویژن نہیں ہے، اساتذہ موجود نہیں ہے کہ اس کو بتا سکیں کہ کون سی کتاب پڑھو، کس طرح سمجھو، اس مضمون کے کیا دلائل ہیں، اس مضمون کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس قول کا مطلب کیا ہے۔ کوئی نہیں ہے، سیلف میڈ عالم۔ ہر شخص اپنے کو سمجھنے لگ گیا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اب یہاں سے مشکلات شروع ہوتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم علماء کے سامنے زانو ادب طے کریں تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ مطالعہ کرنے سے علم نہیں آتا ہے، تاریخ نہیں ہے کہ انسان مطالعہ کر لے اور معلوم کر لے کہ فلاں جنگ فلاں وقت فلاں مہینے میں فلاں دن ہو گئی تھی، فلاں وقت فلاں انسان پیدا ہوا تھا اور فلاں وقت مر گیا تھا۔ یہ تاریخ نہیں ہے، شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی دلیل، ابھی میں پہلی ہی دلیل میں ہوں، فرماتے ہیں سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 31۔ کیا فرماتے ہیں پروردگار عالم؟ بعض لوگوں کو بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کر سکتے، ہمارے دل میں ہم اللہ ہی سے محبت کریں گے، دعوے دار بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ غور کیجئے پروردگار عالم کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم کو دعویٰ ہے نا، ہم تو اللہ ہی سے محبت کریں گے، کسی اور سے نہیں کریں گے، صاحب غیر اللہ سے تھوڑی کریں گے، اس لیے کہ پکے موحد ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا موحد کون تھا، سب سے بڑا موحد کون تھا؟ معلم الملکوت ابلیس تھا، کہ وہ آج تک بھی موحد ہے، بہت بڑا موحد ہے، اس نے کبھی اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنایا۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، اس لیے اللہ ہی سے محبت کریں گے۔ اللہ پوچھتا ہے ان سے، اللہ ان سے پوچھتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، دعوے دار ہو اللہ سے محبت کے، فاتبعونی، کہہ دیجئے اے حبیب پاک کہ تم میرا اتباع کرو، میرا اتباع کرو۔ کس کا؟ محمد الرسول اللہ، عبداللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کی کا اتباع کرو تو تمہارا یہ دعویٰ سچا ہوگا۔ میں دعویٰ کروں کہ میں ماہر ہوں، فزیشن ہوں، اور میں صاحب علاج کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، آپ پوچھیں گے بھائی آپ کے پاس کوئی سند ہے، کوئی ڈگری ہے،
کس جامعہ سے, کس یونیورسٹی سے, کس کالج سے, کس پروفیسر کے پاس کیا پڑھا تھا آپ نے؟ محبت کرنے والے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بھئی دلیل تو بتاؤ, دلیل کیا ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلیل فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی شرط پر یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے. اللہ سے محبت کب سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اب اس کے بعد غور کیجئے آپ, اتباع کیا چیز ہے؟ اتباع کے معنی انگلش میں آتے ہیں ٹو فالو, کسی کے پیچھے پیچھے چلنا, پیروی کرنا, نقش قدم پر چلنا. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ آئے مر گئے, استغفر اللہ العظیم, چلے گئے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. صاحب آئے, اپنا کام کیا, چلے گئے, ڈیوٹی ادا کر دی, چلے گئے, جیسے کہ انہوں نے ان کو تنخواہ دی تھی. اللہ کا رسول آیا اور آ کر بس ختم, آپ سے بے تعلق ہو گیا. اچھا غور تو کیجئے آپ, He is no more. He is Allahu Akbar. The person who says that he was, he is wrong. He goes astray. وہ گمراہ ہے جو کہتا ہے کہ پروفٹ تھے. کلمے میں کسی کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ آئے اور قیامت تک رہیں گے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے رسول ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. گواہی کس کی دیں گے؟ ہماری دیں گے, اور ہم سے پہلے والوں کی دیں گے, آدم سے لے کر قیامت تک آنے والوں کی دیں گے. آپ بتائیے, آپ کی عدالت میں تو جب تک کہ مقدمہ جس چیز کا ہو رہا ہے اس پر اگر گواہی دینے والا اس کو نہیں دیکھا ہے تو وہ گواہی نہیں دے سکتا. یہ اور بات ہے, آپ کی عدالت میں یہ چل سکتا ہے کہ کسی کو $1000 دے دیجئے, $10,000 دے دیجئے تو وہ آ کر جھوٹی گواہی دے دے گا. لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں چل سکتا. وہاں کوئی رشوت ستانی کا, بدعنوانی کا کیس پکڑنے معلوم نہیں ہو سکتا, مطلب کہ وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا, ایسی صورت ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. گواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاضر ہیں, آدم سے لے کر قیامت تک موجود ہیں, آپ غائب نہیں ہو سکتے. اگر آپ غائب ہیں تو آپ کی گواہی غیر معتبر. اور پھر گواہ, عربی کے لفظ پر غور کیجئے آپ, کتنی جامع زبان ہے. شاہد کے معنی, شہید یشہدو کے معنی دیکھنے کے بھی آتے ہیں, اور وہ گواہ کیا جو آنکھوں سے نہ دیکھے. تو معلوم ہوا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے, اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد, اور اس دنیا سے کچھ فرمانے کے بعد بھی آپ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. ہر چیز آپ دیکھتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے. دوسری دلیل, اسلام کی دوسری دلیل, الاحادیث النبویہ الشریفہ. حدیث شریف میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصادق المصدوق, سچ بولنے والے, جھوٹ کبھی زبان سے نکلا نہیں, جس کی تعریف خالق نے کی. ما ينطق عن الهوى, منمانی بات آپ کی زبان اقدس سے نکل نہیں سکتی. آپ فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم, امتیوں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت تک پیش کیے جاتے رہیں گے. میرے دوستو بزرگوں, احادیث میں بہت سے الفاظ آئے ہیں, ان میں سے ایک لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے میرے قبر پر. آپ کو جو اردو اسپیکرز ہیں ان کو حوالہ میں دیتا ہوں, حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدارج النبوت پڑھیے, اور یہ کتاب جس گھر میں رہے